السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتاب مناقب الانصار، حدیث نمبر 146 سے شروع کر. حدیث ہے باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت. حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ حریر فجعل اصحابہ یمسونها ویعجبون من لینها فقال اتعجبون من لین هذه لمنادیل سعد بن معاذ خیر منها او الین. رواہ قتادۃ والزہری سمع انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن بشار نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے غندر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، اور انہوں نے ابو اسحاق سے یہ حدیث روایت کی ہے. ابو اسحاق کہتے ہیں سمعت البراء، میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، یقول وہ کہتے تھے اہدیت ہدیہ دیا گیا، تحفے میں بھیجا گیا، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حلۃ حریر ریشم کا جوڑا، ریشم کا سوٹ. حلہ کا لفظ گارمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور خصوصاً سوٹ کے لیے جوڑا. فجعل اصحابہ، اور یہ ہدیہ دیا کس نے تھا؟ والی دومت الجندل عقیدر نے دیا تھا، آپ کو تحفہ بھیجا تھا. فجعل اصحابہ، تو شروع ہو گئے آپ کے صحابہ، یمسونہا، اس کو چھونے لگے، یعنی وہ اس کو چھو رہے تھے. ویعجبون من لینہا، اور تعجب کر رہے تھے اس کی ملائمت کا، اس کی نرمی کا، کہ کتنا نرم کپڑا ہے یہ، کیونکہ ریشم کا تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا، اتعجبون من لین ہذہ، کیا تم اس کپڑے کی نرمی سے یا اس کپڑے کی ملائمت سے تعجب کر رہے ہو؟ لمنادیل سعد بن معاذ خیر منها، سعد بن معاذ کے مندیل یعنی ہینڈ کرچیف، رومال اس سے بہتر ہیں. او الین، یا زیادہ نرم ہے، یعنی جنت میں ان کے رومال اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا کیے ہیں. رواہ قتادۃ والزہری، اس حدیث کو قتادہ اور زہری نے بھی روایت کیا ہے، اور قتادہ اور زہری کی روایت جو ہے وہ حضرت انس سے ہے. سمعا، ان دونوں نے سنا، انس رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت میں انسان کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ہم اپنی جلد باز طبیعت کی وجہ سے اپنے اچھے کاموں کا صلہ اور اجر دنیا میں ہی چاہتے ہیں اور کم تر چیز پر راضی ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا انداز بھی پتہ چلتا ہے. یہ بات آپ کسی اور موقع پر بھی فرما سکتے تھے. ویسے اس موضوع پر کوئی کسی دن خطبہ دے دیتے یا کوئی لیکچر دے دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. جب وہ سچویشن پیش آئی اس وقت آپ نے صحابہ کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کر دی. آپ دیکھیے کہ جب ہم بہت خوبصورت ڈریس کوئی دیکھتے ہیں یا کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو فوراً ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. مثلاً مال میں کوئی چیز دیکھیے تو گھر آ کر بچوں سے، فیملی سے ذکر کریں گے، یا پھر دوستوں سے ذکر کریں گے، یا کسی کے گھر گئے ہیں یا کسی کو کچھ پہنے ہوئے دیکھا ہے. تو ایسے موقع پر ہم میں سے کوئی ایک بھی کیا آخرت کی کوئی یاد دلاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، یا ہم اس وقت
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچے کوئی چیز دیکھ کر آتے ہیں تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور آ کر بڑی خوشی سے اور جوش سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا دیکھا، یہ تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہے وقت تربیت کا، جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ان کا دھیان اس سے بہتر چیز کی طرف کرنا ہے، اور وہ آخرت کی یاد ہے، جنت کی کوئی نہ کوئی نعمت ہے. کیونکہ ہم اس وقت انہیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں جب ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ اس بارے میں سوچ نہیں رہے، تو ان کا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم ان کو جنت کی ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایکسائٹیڈ ہی نہیں ہے کسی چیز سے، اس وقت ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہے. تو جب انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس کی اس کے اندر ایک طلب آ جاتی ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہوتا، تو اس وقت وہ خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور گھر والوں کو یا جس کی بھی آپ تربیت کر رہے ہیں اس کو بھی سوچوانے کی ضرورت ہے کہ آگے اس سے بھی بہتر ہے اگر ہم اس کی تمنا کریں یا اس کی خواہش کریں. تو اس میں آپ دیکھیے 2 فائدے ہوئے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی توجہ دنیا کی خوبصورت چیزوں اور اٹریکٹیو چیزوں سے ہٹا دی، اور دوسرے انہیں جنت کا طلبگار بنا دیا، بڑی چیزوں کی طرف ان کا دھیان ڈال دیا. کیونکہ جب انسان صرف حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو اپنے بڑے بڑے گولز اور بڑے بڑے جو زندگی میں ڈریمز ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں یا سوچا ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے. تو یاد رکھیے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بڑی چیز حاصل کرنا چاہیں تو چھوٹی چیزوں سے نظر ہٹا لیں. کسی بڑے مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل سے اوپر اٹھ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ انہی میں الجھے رہے تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ جنت کے طلبگار ہیں، جنت چاہتے ہیں، تو پھر حقیر دنیا سے نظریں اٹھا لیں، وہ پس منظر میں چلا جانا چاہیے، فوکس کہیں اور ہونا چاہیے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت، جس نے واقعی صحابہ کو عظیم ترین انسان بنا دیا تھا. اور یہ ہے آپ کی حکمت، اس کو حکمت کہتے ہیں کہ اس وقت چوٹ لگانا جب لوہا گرم ہو، کیونکہ ٹھنڈے لوہے پر چوٹیں لگا لگا کے آپ کے اپنے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں گے، حاصل نہیں کچھ ہوگا. اگلی حدیث ہے، حدثني محمد بن المثنى حدثنا فضل بن مساور ختن ابي عوانة حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش حدثنا ابو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير. فقال إنه كان بين هذين الحيين ضغائن. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن مثنى نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے فضل بن مساور نے، اور فضل بن مساور کون تھے؟ ابو عوانہ کے داماد تھے. ختن ابی عوانتا حدثنا ابو عوانتا، اور فضل کہتے ہیں ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا. ان الاعمشی، انہوں نے اعمش سے. ان ابی سفیان، انہوں نے ابو سفیان سے. ان جابر، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر کہتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، عرش کانپ اٹھا سعد بن معاذ کی وفات پر. وعن الأعمش، اور اعمش سے ہی روایت ہے. حدثنا ابو صالح، لیکن اعمش یہ روایت ابو صالح سے بیان کرتے ہیں. اور پھر ان جابر، وہ جابر رضی اللہ عنہ سے، اور جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلہ اسی طرح. یہاں امام بخاری بعض اوقات ایک کی جگہ 2 روایتیں لے آتے ہیں، یا ایسے ہی جیسے ایک برانچ سے 2 برانچز آگے بن جائیں اور پھر دونوں پہ پھول کھل اٹھیں، تو وہ ایک چیز کی مزید خوبصورتی کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک اور طریقے سے بھی اعمش نے روایت کیا. فقال رجل لجابر، تو جابر نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک شخص کہنے لگا، فإن البراء یقول، کہ برا تو کہتے تھے، اہتز السریر،
کہ چارپائی ہلی تھی. عرش سے انہوں نے جنازے والی چارپائی مراد لی کہ جس پہ ان کو اٹھایا گیا تھا وہ ہل گئی تھی. فقال انه كان بين هذين الحيين ضغائن، تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کچھ کینے تھے. زغن کہتے ہیں کینے کو، یعنی ان کے درمیان کچھ چپکلش سی تھی. تو اس لیے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ جس کے ساتھ کوئی ضد ہوتی ہے یا جس کو ہم عام زبان میں چڑ کہتے ہیں، تو پھر اس کی اچھی بات کی بھی ہم کوئی ایسی تعویل کر رہے تھے، ہاں پتا ہے مجھے، اگر کوئی کسی کی تعریف کرے تو اس کو تھوڑا مائلڈ کر دیتے ہیں. تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کچھ ایسی بات تھی، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے وہ اصل بڑائی کو تسلیم نہ کیا ہو اور یہ کہہ دیا ہو. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جابر کہتے ہیں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش جھوم اٹھا، کانپ اٹھا، لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر. تو اس سے سعد بن معاذ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ان کی وفات پر رحمان کا عرش جو ہے وہ کانپ اٹھا. کیوں؟ اس کی تعویل یا اس کا معنی بیان کیا گیا کہ خوشی سے. سعد بن معاذ کی وفات پر کیونکہ انہوں نے کیا چاہا تھا، اللہ سے ملاقات چاہی تھی. کل کسی نے سوال کیا تھا نا کہ آپ نے لیے موت مانگنی چاہیے، تو انہوں نے دراصل اللہ سے ملاقات چاہی تھی. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ملنے کی محبت رکھتا ہے، اور جو نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. تو بہرحال اللہ سے ملاقات موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہم سب اس وقت دعا کریں اللہ ہم کو جلدی مار دیتا کہ ہم تجھ سے جلدی ملے، کچھ کیا ہو تو تب نا. سعد بن معاذ نے تو زخم کھایا تھا خندق کے دن، تو اس وجہ سے انہیں یہ تھا کہ شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا یہ عمل قبول کر لے، اور اگر اس وجہ سے مجھے، یعنی اگر میری زندگی میں اور کوئی بڑا کام نہیں رہ گیا تو میں پھر اسی حال میں ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے. بعض نے یہ کہا کہ عرش کے جھومنے سے مراد حاملین عرش کا جھومنا ہے، یعنی حاملین عرش خوشی سے جھوم اٹھے تھے، تو اس وجہ سے پھر وہ عرش بھی جھوم اٹھا. یعنی جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے جب وہ خوشی سے ہل گئے، یعنی جو ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی ایکسائٹنگ نیوز آپ سنتے ہیں تو ایک دم آپ کے اندر ایک تھرتھری سی آ جاتی ہے یا ایک چل سی آ جاتی ہے، تو اس سے کانپ سے جاتے ہیں آپ. تو اس سے مراد حاملین عرش بھی لیے گئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاملین عرش کیوں خوش تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں. اور انسان فوت ہوتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے نا. تو جو نیک فرشتے ہوتے ہیں یا خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں وہ خوشبودار کفن کے اندر روح لے کر جاتے ہیں. وہ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی، وہ اچھے سے اچھا نام لے کر اس کا بتاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ورنہ دروازہ نہیں کھلتا. پھر اگلے آسمان پہ، پھر اگلے پہ، اگلے پہ، اگلے پہ، اگلے پہ، اوپر 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 تک جاتی ہے، علیین تک جاتی ہے پھر وہ روح نا. تو بہرحال جب ان کی آمد کی خبر، یعنی اس روح کی آمد کی خبر فرشتوں کو پہنچی تو وہ اوپر تک اس کی خبر پہنچی اور عرش تک پہنچی، اور عرش اٹھانے والے حاملین وہ کانپ اٹھے. اچھا، کل ایک بات ہوئی تھی کہ حاملین عرش کی تعداد، اس میں 2 آراء آئی تھی، کیونکہ بہت پہلے جب میں نے تفسیر پڑھائی تھی تو 4 فرشتوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ رائے جو ہے یہ ابن کثیر کی ہے. اور لیکن دوسری حدیث ہے جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 8 ہے. بہرحال قرآن مجید سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تیرے رب کا عرش 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے. 8 کیا ہے؟ اس کی بھی آگے علماء نے وضاحت کی ہے. بعض کہتے ہیں کہ 8 سے مراد 8 فرشتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 8 سے مراد 8 دائرے ہیں، 8 صفیں ہیں فرشتوں کی، یعنی صرف 8 فرشتے نہیں بلکہ 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ حَوْلَ الْعَرْشِ، ٹھیک ہے نا. تو ملائکہ کی پھر وہ پوری صفیں ہیں جو حول العرش ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک معنی کیا گیا، ایک اس میں قول یہ بھی ہے. تو ساری باتیں پھر سامنے کیا ہوئی. نمبر 1، اس سے مراد فرشتوں کی 8 صفیں ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس میں فرشتے کل کتنے ہیں، اور یہ قول ابن عباس اور اکرمہ وغیرہ کا ہے.
نمبر 2، اس سے مراد 8 فرشتے ہیں، آج بھی 8 ہیں، قیامت کے دن بھی 8 ہوں گے، ایک رائے یہ ہے۔ تیسری رائے، حاملین عرش آج 4 ہیں اور قیامت کے دن 8 ہوں گے، اور ابن کثیر اور ابن جوزی نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ قول درست معلوم ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص موجود نہیں ہے، یعنی کوئی ڈائریکٹ حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ وہ واقعی 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک روایت جو صحیح ہے اس میں 8 کا ذکر ہے، اور وہ روایت کل بھی میں نے ذکر کی تھی کہ 8 فرشتے کیا ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی آواز میں نرمی سے جواب دیتے ہیں، یعنی جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ان کی جو خوبی ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی نہیں کسی کو کسی کام کے لیے چنتا، عرش یعنی وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اتنا بڑا کام ان کے حصے میں آیا کہ وہ عرش اٹھائیں، اور وہ خوشی سے اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا، ان کے کچھ اخلاق ہیں، کچھ ٹریٹس ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، اور ایک خوبی اس میں سے کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم ایک دوسرے کو دین کا کام کرنے والے کس آواز میں جواب دیتے؟ کوئی ہم سے کوئی سوال کر بیٹھے تو ہم کیسے بولتے ہیں اس کے ساتھ؟ کوئی اسٹوڈنٹ ہی سوال کر لے، کوئی ساتھی ہی سوال کر لے، کوئی ریسپشن پر ہی ہم سے کچھ پوچھ لے، کوئی فون کال کر کے ہم سے کوئی سوال کر لے، کوئی ہم سے کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا اخلاق ہے ہمارا؟ تو جیسا اخلاق ہوگا نا ویسا ہی مقام ہوگا، یاد رکھیے، وہیں تک پہنچیں گے جس حد تک جہاں تک کا آپ کا اخلاق ہوگا۔ آپ پیش کیسے آتے ہیں دوسروں سے، تو ان کی تو بہرحال آپس میں ایک محبت ہوگی اور آپس میں کوآرڈینیشن، اور اتنا بڑا کام تبھی ہو سکتا ہے نا، اتنا بڑا اعزاز۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کا عرش اٹھائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعزاز دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کسی کو شرف بخشتے ہیں، اسے کسی کی بھی کسی عبادت کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ہم میں سے جس کو جس بھی مقام پر رکھا ہے، اگر ہم سے اس کے فضل سے کوئی خیر اور نیکی اور بھلائی صادر ہوتی ہے تو یہ اس نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو جب اللہ کوئی مقام دے، کوئی توفیق دے، کہیں دین کی خدمت کا موقع دے، اسے اعزاز سمجھیے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اس پر خوش ہو جائیے، اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو مشکلات نہ سمجھیے، اسے بھی اپنے لیے ایک عزت کی بات سمجھیے کہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ یہ مشکل جو مجھ پر آئی، رب کے اذن کے بغیر تو آ سکتی ہی نہیں تھی، اگر اس کا فیصلہ ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے، یعنی اس بات پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ زمین والوں کی ساری خرابیاں اور فساد دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ برداشت کر رہا ہے، اتنے بڑے عرش کا مالک جو ہے۔ 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی تو سزا دے سکتا ہے اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اگر کسی کو سزا دینے کی قدرت ہو تو ہم کس کس کو چھوڑیں؟ پھر ہماری شرافت تو صرف اس وجہ سے نا کہ ہمارے پاس کوئی اقتدار ہی نہیں کہ ہم کسی کی خبر لے سکیں، اور جس حد تک لے سکتے ہیں وہ زبان ہی ہے، اور پھر زبان چلا کے پھر حاصل کیا ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال حاملین عرش جتنے بھی ہیں، اصل تعداد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انہیں جب سعد بن معاذ کی وفات کی خبر پہنچی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، عرش بھی کانپ اٹھا، جھوم گیا۔ یہ ہے اللہ کے بندوں کا اعزاز اور اکرام اور ان کی قدردانی۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے جبکہ اس کو ضرورت کسی کی بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا نا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ میں آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہوں اور اس کی اولاد میں سے کیسے کیسے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگ
کہ جو مشکل وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر، جو کہ پہلی جنگ تھی بڑی اور بہت مشکل وقت تھا، بہت تھوڑے تھے مسلمان ابھی، اس وقت سعد بن معاذ اٹھے اور بولے، اور اس کے پیچھے پھر پورے انصار اور سب کے سب ساتھ شریک ہو گئے. ایک شخص کا بولنا کیا تھا؟ سب کا ڈیسیژن، سب کے بہاف پر. تو بعض اوقات کوئی ایک خیر کی بات ہوتی، ایک شخص ہمت باندھتا ہے. جیسے جالوت اور طالوت کے مقابلے میں کیا ہوا تھا؟ ایمان اور علم تھا جن کے پاس، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. سب کا حوصلہ بڑھ گیا. تو بعض اوقات مشکل سے مشکل ترین وقت میں ایک حوصلے کی بات کرتا ہے، سب کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر قوت آ جاتی، اور پھر وہ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں. اور جب بہت سے وسائل بھی ہوں لیکن نیگیٹو تھنکنگ والے کم ہمت لوگ کسی بھی گروہ میں شامل ہو جائے اور وہ ہر بات میں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا. میں جب یہ احادیث پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں ان کے بارے میں، تو میں سوچتی ہوں کہ اتنی بڑی عزت اللہ نے ان کو کیوں دی کہ عرش کہاں اٹھا، اور پھر کیا خوبی تھی ان کے اندر. تو جتنا بھی غور کریں کم ہے. تو ان کی سب سے بڑی خوبی تو یہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں گے، ہم وہاں بھی چلے جائیں گے، اور ہم آپ پر جو مال خرچ کریں گے وہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اتنے اخلاص کے ساتھ. تو اللہ کے ہاں اصل قیمت کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی، آپ کی سچائی کی، کہ آپ کتنے سچے ہیں، اور خصوصاً اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کا کام کرنے میں، اور کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگلی حدیث ہے، حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن سعد بن ابراہیم عن ابی امامة ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فارسل اليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى خيركم او سيدكم فقال يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے سعد بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے، اور وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انا کہ بے شک اناسن لوگ، اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف، نزلوا علی حکم سعد بن معاذ، وہ اتر آئے کہاں سے؟ قلعے سے، جس قلعے میں وہ قلعہ بند ہو گئے تھے نا، جس کا محاصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا غزوہ خندق کے بعد، کیونکہ اس موقع پر انہوں نے غداری کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے عہد سے پھر گئے تھے، مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے، اور مدینہ بہت بڑے خطرے کی زد میں آ گیا تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان کی بستی میں پہنچے. وہ سارے آپ سے ڈر کے چھپ گئے، قلعے میں بند ہو گئے. 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. وہاں آپ نے ایک مسجد بھی بنائی جہاں آپ سب نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھی جو بھی تھے. تو بہرحال جب ان سے یہ کہا گیا کہ سعد بن معاذ تمہارے حق میں فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جاہلیت کے دور میں اوس قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے ان کے حلیف بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلا بھیجا. ان اناسا نزلوا علی حکم سعد بن معاذ، کہ بنو قریظہ کے لوگ سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو کر، حکم فیصلہ، راضی ہو کر قلعے سے اتر آئے. فارسل الیہ، تو آپ نے سعد کو بلا بھیجا. فجاء علی حمار، تو وہ ایک گدھے پر آ گئے. فلما بلغ، پھر جب سعد پہنچے، قریبا من المسجد، مسجد کے قریب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی خیرکم، اپنے بہترین کی طرف جاؤ، او سیدکم، یا اپنے سردار کی طرف. فقال یا سعد، تو آپ نے فرمایا اے سعد، ان هؤلاء نزلوا علی حکمک، بے شک یہ لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کے اترے ہیں.
قال فإنی احکم فیہم، تو سعد نے عرض کیا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں ان کے بارے میں، ان تقتلا کہ قتل کر دیے جائیں، مقاتلتہم ان کے جنگجو مرد، یعنی جو جنگ کرنے والے ہیں، لڑنے والے ہیں، ان کو تو قتل کر دیا جائے، وَتُسْبَى ذَرَارِيهُمْ اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے۔ قال آپ نے فرمایا حکمت بحکم اللہ، ایسا تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ تھا، او بحکم الملک یا جو بادشاہ کا فیصلہ تھا، یا ایک روایت میں ملک بھی پڑھا گیا، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، یعنی جو فرشتہ فیصلہ لے کر آیا تھا تم نے بھی وہی فیصلہ کیا، تو ملک یا ملک دونوں طرح سے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سعد بن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، وہ زخمی حالت میں آپ کے کہنے پر تشریف لے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا قوموا الی خیرکم، اپنے میں سے اچھے شخص کی طرف جاؤ۔ یہاں پر اس قول کی 2 طرح وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے تعظیماً کہا کہ اٹھو، عزت کرو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کیونکہ سعد زخمی تھے، ان کو سواری سے اترنے میں مشکل تھی، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں سواری سے اتارو۔ تو یہ تعظیم کے لیے نہیں تھا، مدد کے لیے تھا۔ یہاں سے اس انڈرسٹینڈنگ میں چونکہ فرق آیا، لہٰذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مطلب یہ تھا کہ تعظیم کے لیے اٹھو، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کے استقبال کے لیے اس کی طرف جانا، کھڑے ہونا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کی مراد یہ ہوتی تو آپ فرماتے قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو، تو آپ نے لی نہیں کہا، الا کہا ہے، اور الا کا مطلب کیا ہے کہ ان کی طرف جاؤ اور انہیں اتارو۔ اب آپ دیکھیے دونوں طرف بات سمجھی گئی اور اس میں اختلاف ہوا۔ جب معاملہ کسی بھی قرآن کی نص کو یا کسی بھی حدیث کو سمجھنے کا ہوتا ہے تو ہر ایک کی سمجھ مختلف ہوتی ہے، اور وہ اپنی سمجھ اور علم کے مطابق اس سے حکم نکالتا ہے۔ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک کی بات زیادہ بہتر ہو سکتی، زیادہ لاجیکل ہو سکتی۔ کیا ایسے اختلاف پر لوگوں کو 2 گروہوں میں بٹ جانا چاہیے اور لڑائی جھگڑے شروع کر دینے چاہیے؟ لیکن افسوس یہ کہ شیطان نے لوگوں کو بڑا ہی برا بہکایا ہے، اور دین کے معاملے میں، خصوصاً عبادات کے معاملے میں جہاں کہیں فقہی اختلاف ہوئے ہیں، وہاں اس اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ہمیں اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، مگر ہم دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، اس کی اپنی سمجھ پر مبنی ہے۔ مانے تو دونوں ہی طرح سے نکل رہے ہیں ایک طرح سے۔ اگر آپ نے یہ فرمایا ہو کہ جاؤ اپنے سردار کی طرف، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جاؤ اس کو ویلکم کرو۔ ایک تو بات یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے حکمت بحکم اللہ، تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا، یا حکم الملک یعنی فرشتہ بھی یہی فیصلہ لے کر آیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ کرنا کیا ہے، فیصلہ کیا آ چکا ہے، آپ نے وہ فیصلہ سنا کیوں نہیں دیا؟ یعنی آپ نے ان کو بھی موقع دیا کہ وہ یہ نہ کہے کہ ان سے انصاف نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں گیا، اور اوس چکے ان کے دوست تھے شروع میں، تو انہوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن اوس جو تھے اب ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار بدل گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی خاطر دوستی، اللہ کی خاطر۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسا فیصلہ کہ جو آپ کے کبھی دوست رہے ہوں، جب آپ دین میں آ جائیں اور ان کے بارے میں کوئی بات کہنی پڑے، آپ حق اور عدل پہ مبنی کہیں، یا اپنے خاندانوں کے جو نئی دین پر ہوتے مثلاً، تو جب وہ آپ سے کوئی بات کریں تو اس وقت آپ وہ بات کریں جو حق ہے، سچ ہے، دین والی۔ تو یہ انصاف کرنا جو ہے نا، کیوں کہا گیا کہ جو عادل حکمران ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ عدل کرنا، انصاف کرنا، سچ بات کہنا آسان نہیں ہوتا، جس کو اللہ توفیق دے، اور یہ ایمان کی قوت سے ہی ہوتا ہے، اور جس کو اللہ توفیق دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آئی. حکمت آپ بھی حکمت سیکھ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھی سکھائی تھی اور حکمت بھی سکھائی تھی. اور حکمت نہیں سیکھ سکتے آپ حدیث پڑھے بغیر، کیونکہ قرآن پر عمل کیسے کیا آپ نے وہ حدیث ہی بتاتی ہے. یہ ہے یعلمہم الحکمہ. اور یعلمہ کا مطلب تعلیم صرف زبان سے بول کر نہیں ہوتی، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام کرتے کیسے تھے، کوئی بھی کام کرتے کیسے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات کا علم تھا، انہیں خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ حکمت سیکھنے. کیونکہ خضر نے ایک خاص طریقے سے ان کو وہ چیزیں سکھائیں جو اس کے بغیر نہیں سیکھی جا سکتی. ایک ریسیپی پڑھ لینا اور ایک یوٹیوب پر اس کی ڈیمونسٹریشن دیکھ کر اس کو فالو کرنا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو کسی بھی چیز کو جب انسان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا، یعنی وہ علم جو عمل میں آتا ہے آپ کے یا کسی اور کے، وہی فائدے کا ہے، اسی سے درجے بلند ہوتے، وہی دراصل آپ کا ہے. اب آپ کچھ کہیے، اس کے بعد پھر میں اسید بن حضیر کے بارے میں بات کروں گی. جی فرمائیے. It is so evident by the story of Mu'adh radiallahu anhu that his life was for Allah and his death was for Allah. At that time he could have said, when he was asking Allah subhanahu wa ta'ala that if there's more work for me then I'll live, but if not, my life will not be of use, then I just want to go. So it's amazing what lesson it teaches us. What is our life for? And what is our death going to be for? So these moments that we have by learning from you, alhamdulillah, and trying to understand the hikmah of all these things, we need to put this in practice. If we can't do that to that extent, at least we can try to rise above what we are doing. So, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. اس کی عملی تفسیر تھے صحابہ. کہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ کا کوئی کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کہیں میں اس راستے سے ہٹ ہی نہ جاؤں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کتنا بڑا ان کا رتبہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جب موت کی سختی آئی تو ان کے لیے بھی قبر نے ان کو دبایا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اعمال اور ہم سب کیا ہیں، تو اگر تھوڑا سا بھی اگر اس طرف نہیں جائیں گے تو سختیاں کیسے کم ہوں گی. بس یہی غور و فکر کے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھنا ہے. جی دیکھیے کہ قبر کا دبانا جب انسان سوچتا اور سنتا تو اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے نا، انسان اندر سے ٹوٹتا ہے، اس کا تکبر جاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میری کیا ورتھ ہے، میں کیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ بہت ضروری ہے ہیوملٹی. اگر آج نہیں تو کل تو توڑے جائیں گے. جی السلام علیکم استاذہ. استاذہ میرا ذہن تو بس وہ 6 سالوں سے ہی نہیں نکل پا رہا کہ 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور 36 سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اتنے درجات، اتنے رتبے. اور صرف ہم دنیا کے درجات کی بات نہیں کر رہے کہ جیسے آج ہم بیٹھے ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا امپریس ہو رہے ہیں، کہ آسمان پہ فرشتے تک ان کا استقبال کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں. تو ابھی کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو امریکہ کا الیکشن ابھی نیا ہوا ہے نا، کہ ان لوگوں کی 4 ایئرس ٹرم ہوتی ہے، تو پھر اگلا بھی ٹرم جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو صرف اس لیے دے دیتے ہیں کہ 4 سال کا عرصہ تو بہت کم ہے کسی کو جج کرنے کے لیے. ابھی تو جو اس نے کام شروع کیے تھے وہ اس کے پورے نہیں ہو سکے، تو اس کو آٹومیٹیکلی اگلی ٹرم مل جاتی ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ صرف 6 سال کے عرصے میں اتنا زیادہ، سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کچھ کس طرح سے ہو گیا. سچائی اور اخلاص جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی، چاہے عمر تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. معاذ بن جبل 33 سال میں فوت ہو گئے تھے، 33، اور بعض روایت میں 30 ایئرز اونلی. 18 سال میں مسلمان ہوئے تھے، 30 ایئرز میں دنیا سے بھی چلے گئے. اور آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا جاننے والا معاذ بن جبل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just want to add on to what the previous person was saying. After learning that only 6 years he got so much status, when I went home yesterday, I was doing my tafsir and my dad was helping me and my mom was around. And my dad gave an example. He said, imagine someone that has lived for 40 years. And just think, 40 years, how many days have he lived? That's like 2,000 plus days. Then imagine how many breaths he has taken. And imagine how many hours have passed. That we never think that way. We just think of
years, that the person only lived 40 years, he's so young, he can change. So then I thought about Sa'd ibn Mu'adh. I'm just like, subhanAllah, he only embraced Islam when he was 30 and he died when he was 36. 6 years. He had taken value of that 6 years. Those hours that have passed, he took value for those. And now when we think about it, when someone's only 30, oh, he's young, he has long life, he can live. We think with years. They thought of hours and days. And that's what I was making that comparison. If only we can use these hours. السلام علیکم. جیسے آپ نے ابھی بتایا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو آسمان پہ لے کے جاتے ہیں اور فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اگر وہ نیک روح. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میری فرینڈ نے مجھے بتایا کہ اس کی آنٹی تھیں اور وہ ہاسپٹلائز تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور آفٹر ہاف این آور جب ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بن رہا تھا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئیں اور اتنی ٹھیک ہو گئیں کہ ایوری تھنگ واز اوکے اینڈ ان کو گھر بھیج دیا گیا. تو جب ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جس دوران میں وہ آدھا گھنٹہ, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ سفید کپڑوں والے لوگ تھے, وہ مجھے ایک جگہ لے کر گئے اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی, میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کیسی جگہ تھی, اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے سفید کپڑوں میں, اور انہوں نے مجھے پھول دیے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا آنا یہاں مبارک ہو, لیکن ہم آپ سے اگلے ہفتے جمعے کو ملاقات کریں گے. اور انہوں نے بتایا کہ ایگزیکٹ جمعے والے دن انہوں نے شاور لیا اور ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو ہاسپٹل لے جانے لگے, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں لے کر جائیں, اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان سے پوچھا ہم نے کہ وہ کیا ایسا عمل کرتی تھیں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھیں اور حتیٰ کہ ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, لیکن ہم ان کے گھر جاتے تھے تو جو کچھ بھی وہ بناتی تھیں ہمیں پیک کر کے ساتھ دے دیتی تھیں, اور اذکار بہت کرتی تھیں اور اشراق نہیں چھوڑتی تھیں. اصل بات تو عمل ہی کی ہے.